ہر ایک انسان جنت میں جانا تو چاہتا ہے، لیکن جنت والے اعمال کرنا نہیں چاہتا۔ میں آپ کی خدمت میں آج وہ 14 چابیاں پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ حضرات اور تمام مسلمان جنت کے 8 دروازوں میں سے جنت میں جانے کے حقدار بن جائیں گے۔ جو حضرات ان چابیوں کو اختیار کرتے ہیں، ان اعمال کو اختیار کرتے ہیں، ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی وضو کرتا ہے اور وضو خوبصورت کرتا ہے، پھر وضو کرنے کے بعد یہ الفاظ اپنی زبان پر ادا کرتا ہے، لاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا پڑھتا ہے تو اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے گا۔ اور دوسرا اور تیسرا عمل ایک ہی حدیث میں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے توحید کو اختیار کرتا ہے، کبھی بھی شرک نہیں کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، توحید کو خالص کرنے والا اس نے کسی کو قتل نہ کیا ہو، بلکہ مومنوں میں امن کا پیغام دینے والا ہو، امن پسند انسان ہو۔ اللہ نے اس کے لیے انعام رکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جا۔ اور چوتھا اور پانچواں عمل بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک ہی حدیث میں بیان کیا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ ممبر کے اوپر تشریف فرما تھے۔ اللہ کی قسم 2 مرتبہ قسم کھا کر ممبر سے نیچے آئے۔ صحیح حدیث میں روایت کے اندر ہے کہ جب آپ ممبر سے نیچے آنے کے بعد فرمایا، ابشرو، خوش ہو جاؤ، جو شخص 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ اس سے بھی کہیں گے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جا۔ اور چھٹا اور 7واں عمل اور سبب یہ ہے کہ جس سے آپ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتے ہیں، نماز کے عمل کے بعد دل کی خوشی سے زکوٰۃ دینا ہے اور مسلمان حکمران کی اطاعت کرنا ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی کو شریک نہیں کرتے، نماز کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، جو مسلمان حکمران کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ جنت کے 8 دروازوں میں سے وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اللہ اس کو داخل فرمائے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج فارغ لوگ، شاید جنہوں نے دنیا کے سارے کام کر لیے ہوں، وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کر بیکار کی باتیں کرتے ہیں، بیکار کی گفتگو بگاڑتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، ایک دوسروں کی غیبت، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنے میں لگتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مومن کی نفاق کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی مسلمان حکمران کے بارے میں طعن و تشنیع کرتا ہے، طعنہ فی امامک، حالانکہ نصیحت کرنا چاہیے یا جو لوگ ان کے قریب ہیں ان تک اپنی بات کو پہنچانا چاہیے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افراتفری کی اجازت نہیں دی ہے۔ یاد رکھو،
اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو معمولات، جو معلومات اور تعلیمات دی ہے، ان کی پابندی میں برکت ہے، اسی میں اللہ نے خیر رکھی۔ اور آٹھواں عمل، آٹھواں سبب اور آٹھواں آدمی وہ ہے جس سے اللہ کہیں گے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ جو 5 چیزوں کا اقرار کر لیتا ہے کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، دوسری چیز گواہی دے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تیسری چیز یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے کہ جس کا القاب حضرت مریم علیہ السلام کی طرف کیا گیا ہے، اور اس بات کی گواہی بھی دے کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، جنت مومنوں کے لیے ہے اور جہنم کافروں کے لیے ہے۔ ان 5 چیزوں کی گواہی دینے والے کے لیے یہ انعام ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ 9واں عمل یہ ہے کہ جس سے جنت کے 8 دروازے کے اندر داخل ہونے کی اجازت ملے گی اور داخل ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص زندگی میں خوشی سے 2 چیزوں کو اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے، کوئی بھی 2 چیزیں، کسی چیز کا بھی جوڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس کو بھی قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گا خوشخبری اور اجازت دیں گے۔ 10واں عمل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مقتول 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ مومن جب وہ اپنا جان و مال سے جہاد کرتا ہے اور لڑائی کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے، ایسا شخص اللہ کے عرش کے نیچے خیمے میں رہتا ہے، اس کے اوپر صرف نبوت کا درجہ ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اور دوسرا ایک ایسا انسان جس نے نیکیاں بھی کیا ہو اور کمی بھی کوتاہی بھی کیا ہو، وہ بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کرتا ہے، تو یہ آدمی ایسا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں میں سے ہر گناہ کو مٹائیں گے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ شخص جو اپنی جان و مال کی قربانی اللہ کو پیش کرے گا تو 8 دروازوں کے سب دربان اس سے کہیں گے کہ ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، تمہارے لیے 8 دروازے کھلے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ 11واں عمل یہ ہے کہ جس سے انسان اس جنت کی نعمت کا مستحق بنے گا، وہ یہ ہے کہ جو عورت 5 نمازوں کی پابندی بن جائے، رمضان کے روزے رکھے، خاوند کی اطاعت کرے اور اپنے عزت کی حفاظت کرے، خاوند کے مال کی حفاظت کرے، تو اللہ اس سے بھی کہیں گے کہ جاؤ کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہتی ہو داخل ہو جاؤ۔ 12واں عمل یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے 3 بچے ہوں، ایک بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے، اور وہ اس پر صبر کر لے، تو یہ 3 بچے جنت کے دروازے پر
اپنے باپ سے ملیں گے، اور اس صبر کی وجہ سے یہ باپ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ان بچوں سے فرمائیں گے کہ تم جنت میں جاؤ، اور یہ بچے فرمائیں گے کہ مجھ کو نہیں جانا ہے، ہم نہیں جانا ہے، حتیٰ یدخل ابوانا، جب تک ہمارے ماں باپ نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ تو اللہ کہیں گے ادخلوا انتم و ابواکم، جاؤ تم بھی جاؤ اور اپنے والدین کو بھی لے جاؤ۔ ابھی اتنی سی بات ہوئی، اتنے میں ایک عورت آ کر کہتی ہے وسنین، اللہ کے رسول کسی کے بلوغت سے پہلے 3 بچے فوت نہ ہو، 2 فوت ہو جائے تو کیا والدین اس جنت کے اجر سے محروم ہو جائیں گے؟ فرمایا کہ وسنین۔ پھر ایک عورت نے سوال کیا کہ واحد، اگر کسی کا ایک بچہ ہو وہ بھی بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے، تو فرمایا کہ واحد، جو اس پر بھی صبر کرے گا اللہ اس کو بھی جنت میں یہ مقام دیں گے۔ 13واں عمل یہ ہے کہ جس کو کرنے سے انسان کو یہ انعام نصیب ہوتا ہے۔ زندگی میں پریشانیاں آتے ہیں، مصیبتیں آتے ہیں، تکالیف آتے ہیں، یہ سب کیوں؟ دین کو اختیار کرنے کی وجہ سے، دین پر کاربند ہونے کی وجہ سے، دین کی دعوت اور دین کی سربلندی کے خاطر تکلیفیں برداشت کرنے کی وجہ سے پریشانیاں، تکلیف آتے ہیں، اور انسان اس پر صبر کرتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا، اور اپنے رب کو راضی کرتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، جو اللہ نے دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتا ہو، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے لیتا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے انجام بہت اچھا ہے۔ وہ انجام یہ ہے کہ ایک جنت نہیں بلکہ جنتیں ہیں جس میں وہ داخل ہوں گے، جس میں صرف وہ اکیلے نہیں بلکہ ان کے نیک والدین، بیوی، اولاد، ان سب کو فرشتے جنت کے 8 دروازوں کے پاس یہ کہتے نظر آئیں گے کہ سلام ہو تم لوگوں پر، تم نے صبر کیا ہے، یہ اس کا انجام ہے۔ 14واں عمل یہ ہے کہ جس سے جنت کا انعام ملے گا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نمازی کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، روزے دار کو باب الریان سے پکارا جائے گا، مجاہد کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، صدقہ کرنے والے کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کو ان 8 دروازوں سے پکارا جاتا ہو، بلایا جاتا ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر، ہاں، جن کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا نا وہ تم ہی ہوں گے۔ آج کس قدر بدبختی ہے ان لوگوں کی جس ایک ہستی کو 1,44,000 صحابہ میں سے صرف ایک ہستی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم ہو، مجھے امید ہے کہ تم ہوں گے جن کو 8 دروازوں میں سے جنت میں آنے کی اجازت دی جائے گی۔ 8 دروازے جنت میں آنے کے لیے، داخل ہونے کے لیے بلائیں گے۔ آج ان کی صداقت پر بھی لوگوں نے زبانیں کھولا ہے بہت شوق سے۔ روایت میں ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا
کہ ایک شخص نے آ کر کہا متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدتَ لَهَا، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کیے ہو؟ انہوں نے کہا لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو اسی کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد سے آج تک مجھے اتنی خوشی نصیب نہیں ملی جتنی خوشی یہ حدیث سن کر ملی ہے۔ میں اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بھی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، اور فرمایا کہ وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ کہ میرے اعمال ایسے تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا ہے دنیا میں جس سے محبت ہوگی، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، قیامت کے دن اسی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔